فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسلامی عرفان، تصنیف آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ چوتھا باب عرفانی مقامات تک پہنچنے کا راستہ، صفحہ نمبر 210۔ سیر اللہ کی اہم رکاوٹیں۔ سیر و سلوک کے لغوی معنی راستہ طے کرنے کے ہیں۔ طبعی طور پر دوسرے تمام سفروں کی طرح اس کا بھی ایک آغاز اور ایک انجام اور مقصد ہے۔ یہاں انجام اور مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس راستے کا سالک سفر کرنے والا آخر کار اللہ تعالیٰ کی شہودی معرفت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ البتہ اس معرفت کے مختلف مراتب اور درجات ہیں اور مختلف لوگ ان میں سے مختلف درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سفر کا مبدأ اور آغاز، جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے، کہ ہر انسان کی موجودہ حالت ہے۔ بطور خلاصہ عرفانی سفر انسان کی موجودہ حالت سے قرب الہی، قربت اللہ کی طرف سفر سے عبارت ہے۔ واضح ہے کہ یہ سفر کوئی مادی سفر یا کوئی مکانی حرکت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی جگہ، مکان اور سمت رکھتا ہے کہ ہم اس کی طرف حرکت کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے رسمی طور پر کعبے کو اپنے ساتھ مخصوص کیا ہے، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس گھر کی طرف آئیں اور اس کے گرد طواف کریں اور حج بجا لائیں۔ لیکن یہ طواف اور سیر وہ سیر نہیں ہے جو انسان کو خدا تک پہنچا دے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حرم الہی اور مکہ میں رہتے ہیں لیکن حقیقت میں خدا کے دشمن ہیں اور اپنے سیر و طواف کے ذریعے سوائے خدا سے دوری کے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ جو سیر انسان کو خدا تک پہنچاتی ہے وہ ایک قلبی چیز ہے اور ایک ایسی سیر ہے جو انسان کے باطن میں انجام پاتی ہے۔ اس سیر میں انسان کی روح حرکت کرتی ہے اور کمال کے مراتب کو طے کرتے ہوئے ایک ایسے مقام تک پہنچتی ہے جسے قرآن مجید عند اللہ کے نام سے تعبیر فرماتا ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 55۔ اس پاکیزہ مقام پر جو صاحب اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے، لہذا سیر و سلوک کی راہ میں انسان کی توجہ اپنے دل پر رہنی چاہیے اور اس سے باخبر رہنا چاہیے جو چیز خدا سے قریب اور دور ہوتی ہے وہ انسان کا دل ہے، نہ اس کا جسم۔ عرفانی سیر کا نتیجہ انسان کے دل کا خدا سے نزدیک ہونا اور اس سے جڑ جانا ہے۔ اگر کسی انسان کا دل خدا سے نزدیک ہو جائے اور اس سے جڑ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ البتہ کسی حد تک اس کی عقلی تحلیل کی جا سکتی ہے، لیکن ان بحثوں اور تحلیلوں سے حقیقی عرفان کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف عرفان سے آشنائی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ سالک کو سیر و سلوک کے راستے میں کون کون سی چیزیں پیش آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے۔ کم و بیش ہم خدا سے دور ہیں اور ہمارے اور خدا کے درمیان بہت سارے حجاب حائل ہیں۔ اگر یہ حجاب ہٹا دیے جائیں اور دل خدا سے نزدیک ہو جائے اور انسان اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو تو ہماری حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ بہرحال، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگرچہ یہ حالت اور کیفیت حاصل کی جا سکتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے تاکہ اس پر حقیقت واضح ہو جائے، لیکن آیات اور روایات اور بعض عقلی تجزیوں کے ذریعے کم و بیش اس کے آثار اور علامتوں کو جانا جا سکتا ہے۔ اجمالی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسان اس مقام و منزل پر کوئی آزادی یا استقلال نہیں پاتا۔ اس مقام کو فنا فی اللہ، بقاء اللہ، مقام محو اور ان جیسی تعبیروں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ بعض لوگوں کی طرح عرفان نظری کی چند اصطلاحات یاد کر کے اپنا دل خوش نہیں کرنا چاہیے۔ عرفان نظری کے الفاظ، مفاہیم اور اصطلاحات سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یہ خود
ایک حجاب کی شکل اختیار کرتے ہیں، انسان کی سیر و سلوک کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے العلم الحجاب الاکبر، ان مفاہیم کو یاد کرنے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہ مفاہیم ہیں جو انسان کے ذہن کو الجھاتے ہیں اور انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال ہم مقام قرب کی حقیقت کے بارے میں اتنا سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے محبوب اور معشوق حقیقی سے تعلق کے نتیجے میں ان حجابوں کو برطرف کرتے ہوئے ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے کسی قسم کا استقلال نہیں دیکھتا، چی جائے کہ وہ اپنی بیوی، بچوں اور مال و دولت کے گن گائے۔ اس مقام پر انسان اپنی حیات، علم اور ان جیسی چیزوں کو بھی اپنا نہیں سمجھتا۔ واقعاً یہ کیسا مقام اور کیسی حالت ہے، ہم اسے الفاظ اور مفاہیم کے سانچے میں ڈھالنے کی جتنی بھی کوشش کریں صرف اس کے ارد گرد کی ایک مبہم تصویری بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال اس پھل کی سی ہے جس کا ہم نے مزہ نہ چکھا ہو، جس کے نتیجے میں ہم جتنی بھی کوشش کریں اس کی حقیقت درک نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم ایک ایسی حالت میں جی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہستی ہماری اپنی ہے اور ہم اپنے وجود میں مستقل ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں دیکھا جائے تو ہر موجود کی ہستی خود اسی سے ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم کسی چیز یہاں تک کہ اپنی ہستی کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر مسلم اور قطعی دلائل موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ صرف عقل کا حکم ہے، جبکہ ہمارا وجدان کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہماری سمجھ اور ادراک یہ کہ ہم اپنے وجود کو مستقل دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، جبکہ ہمارا یہ احساس جھوٹا اور خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور ہماری دوری بھی اسی جھوٹے احساس ہی کی پیداوار ہے۔ عقلی دلائل اور فلسفی براہین سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ ہم خود سے کچھ نہیں ہیں، نہ کوئی زندگی، نہ کوئی علم، نہ کوئی قدرت و طاقت اور نہ کوئی دوسری چیز، کچھ نہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کسی دوسرے موجود کا عطا کردہ ہے۔ ہم نے اپنی پوری ہستی اور اپنے تمام تعلقات کو ادھار لیا ہے۔ اگر کوئی فلسفی مباحث اور دقیق عقلی براہین سے آشنائی رکھتا ہو تو اس کے لیے یہ بات مکمل طور پر واضح اور آشکار ہے۔ فلسفے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ انسان اور دوسرے تمام موجودات، یہاں تک کہ نہ عین الفقیر میں فقیر اور نہ عین ربط میں خدا سے مربوط کوئی وجود ذات اقدس سے ہے، لیکن اس کے باوجود یہ عقلی اور فلسفی ادراکات ہیں جن کا قلبی دریافت اور یقین قلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مسلسل ہماری عقل و دل اور گفتار و رفتار میں تضاد نظر آتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ کوئی استدلال نہیں ہو اور عین ربط ہے، لیکن ہمارا دل استقلال اور کسی سے وابستہ نہ ہونے کا احساس کرتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بعض لوگ جو ایسی عقلی اور فلسفی باریک بینیوں سے آشنا نہیں ہیں، وہ اپنی عقل سے بھی اس عدم استقلال کو درک نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اگر عقل اس چیز کا ادراک اور اس کی تصدیق بھی کرے تو بھی قلبی دریافت اور دلی یقین کا معاملہ تقریباً اکثر لوگوں کے حوالے سے جو کا توں باقی رہتا ہے۔ جی ہاں، حقیقت یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اب تک دل سے یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے علاوہ کسی مستقل موجود کا وجود نہیں ہے۔ ایک مثال کے ذریعے ہم اپنے اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب سے ڈرتے ہیں، گویا ہم خدا کی ذات کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی قدرت عالیت اور تاثیر کے قائل ہے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے خدا ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر اس کا خوف پیدا کر دیتا ہے، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے خدا اسے ہر چیز سے ڈراتا ہے، یعنی خدا ہر چیز کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقی عرفہ اور اللہ کے صالح بندے ہمارے بالکل برعکس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے حقیقت میں یہ باور کر لیا کہ اس کائنات میں خدا کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، یہ پوری کائنات اسی سے اور اسی کے اختیار میں ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کسی درخت پر ایک پتا بھی اگ نہیں سکتا اور نہ کوئی پتا گر سکتا ہے۔ اب اگر کسی کو اس قسم کی معرفت اور یقین حاصل ہو جائے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا، اور اگر کوئی اس منزل پر پہنچ جائے کہ حقیقت میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت اور عظمت بیٹھا دیتا ہے۔ اس زمانے میں ہم نے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام خمینی کے اندر مشاہدہ کیا ہے کہ دنیا کی سپر طاقتیں ایک 70 سالہ بوڑھے اور کمزور آدمی سے خوف زدہ تھیں،
مشرق اور مغرب کی تمام استکباری طاقتیں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی، مختلف قسم کے عسکری ساز و سامان اور اقتصادی اور سیاسی وسائل سے لیس ہونے کے باوجود جمران اور امام خمینی کے نام سے ڈرتے تھے اور ان کے بدن کانپتے تھے، جبکہ امام خمینی خود فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اب تک کسی سے نہیں ڈرا ہوں۔ جی ہاں، وہ کیونکہ حقیقت میں ایسے تھے کہ خدا کے علاوہ کسی چیز اور کسی شخص سے نہیں ڈرے۔ مشرق و مغرب کی سپر طاقتیں اس سے ڈرتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو شخص اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے دل بھی نہیں لگاتا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا محبوب اور معشوق نہیں بناتا۔ ایسا شخص اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا بھی ہے تو صرف اس لیے کہ اس کے محبوب یعنی اللہ نے اس سے محبت کا حکم دیا ہے یا ایسی محبت کی اجازت دی ہے۔ فطری طور پر غیر اللہ سے ایسی محبت جو اللہ کے حکم سے ہو کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ بندہ قلبی اضطراب اور شگفتگی کا شکار ہوتے ہوئے اپنے نفس پر اپنا اختیار کھو دے اور اپنی زندگی کی باغ دوڑ کسی غیر اللہ کے حوالے کر بیٹھے۔ ایسی صورت میں غیر اللہ کی محبتیں اللہ کی محبت کے طول میں ہوں گی، اور جس شخص کا حقیقی محبوب اور معشوق اللہ کے علاوہ کوئی فرد یا چیز نہیں ہے، وہ اگر کسی غیر اللہ سے محبت کرتا ہے بھی تو اس وجہ سے کہ خدا نے اس سے ایسا چاہا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کے سوا اس کا کوئی محبوب نہ ہو، وہ عبادت کے وقت کا منتظر رہتا ہے۔ وہ اس وقت سے جب سورج طلوع ہوتا ہے مسلسل آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب سورج آسمان کے درمیان آئے گا تاکہ نماز ظہر کا وقت آ پہنچے۔ اسی طرح جب وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو اس شخص کی طرح جو اپنے کسی محبوب کے آنے کا منتظر ہو اسے نیند نہیں آتی ہے۔ اگر نیند آ بھی جائے تو بے اختیار بار بار اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب سحر کا وقت آئے اور وہ اپنے محبوب سے عاشقانہ راز و نیاز اور مناجات میں مشغول ہو سکے۔ وہ لمحہ با لمحہ گھڑی کی طرف دیکھتا ہے اور نماز شب اور وصال یار کا انتظار کرتا ہے۔ بنیادی طور پر لفظ تہجد کے معنی بھی یہی ہیں، یعنی آدمی بار بار نیند سے جاگے اور دوبارہ سوتا رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی تھے، یعنی نماز شب کے لیے کئی مرتبہ بستر سے اٹھتے تھے۔ حضرت آدھی رات گزرنے کے بعد جاگتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور سو جاتے تھے۔ تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد دوبارہ اٹھتے تھے اور وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ کر سو جاتے تھے، اور آخری مرتبہ طلوع فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے تیسری مرتبہ جاگ جاتے تھے اور فجر کی اذان تک نماز شفا اور نماز وتر ادا کرتے اور اللہ سے راز و نیاز میں مشغول رہتے۔ اہم بات یہ کہ ایسا نہ تھا کہ پیغمبر اکرم مجبوراً ایسا کرتے ہوں اور زحمت کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ عشق و محبت میں ایسا کرتے تھے۔ آپ کو الارم والی گھڑی کی ضرورت نہیں تھی کہ الارم آپ کو جگائے۔ کیا ہمارے یا عارف ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی ایک نشانی ہے جنہوں نے عرفان کی حقیقت اور قرب الہی کا راستہ پا لیا ہے۔ حقیقی عارف وہ ہے جس کی نظر میں تمام دنیا کی دولت اور سونے چاندی کے پہاڑ اور مٹی کے ٹیلے کی قیمت برابر ہو۔ اس حوالے سے اس کا پورا ہم و غم یہ ہو کہ وہ اس مال و دولت کو کیوں کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جو شخص سادہ زندگی گزارتا ہو، جو گھر میں صرف ایک معمولی فرش پر اکتفا کرتا ہو، اگر وہ کہیں کہ مجھے دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو اس کی بات پر یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ شخص جو کروڑوں کا مالک ہو اور اس کے پڑوس میں ایسے فقیر اور نادار لوگ رہتے ہو جنہیں رات کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا ہو، وہ امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہونے، عرفان و تصوف کا راگ آلاپتا ہو تو 1000 قسمیں کھانے کے بعد بھی اس کے دعوے پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ یہ کہ اگر عرفان کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی حضوری معرفت تک رسائی کر لے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے حجابات ہٹائے جاتے ہیں اور وہ نہ تو اپنے اور نہ کسی دوسرے کے لیے کسی طرح کے استقلال کا قائل ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی گفتار اور رفتار کا آغاز اور انجام صرف خدا ہوتا ہے اور میں اس کے وجود سے چلا جاتا ہے اور خدا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ حقیقی عارف اپنی رفتار میں امام خمینی کی طرح ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی میں نہیں کہتا ہے۔ امام خمینی ہمیشہ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی نسبت دیتے اور فرماتے تھے، اللہ نے اس قوم کو کامیابی عطا کی ہے، اللہ نے اس انقلاب کو کامیابی سے نوازا ہے، اللہ نے خرم شہر کو آزاد کیا ہے۔ اگر کوئی
ایسا شخص کہے کہ اس کی توجہ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو یہ قابل قبول ہے، لیکن جو گدی نشین ہوتا ہے اور اس کے اطراف میں ہاتھ پیر چومنے والے مریدوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، وہاں وہ کوئی ذکر پڑھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ہلاتا ہے، حقیقت میں وہ دنیا داری اور مقام و منصب کی فکر میں ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اپنے بعد اس مقام کو اپنی اولاد تک کیسے منتقل کرے تاکہ وہ بھی قطبیت تک پہنچ جائے۔ کیا کسی ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتا؟ لفظی ملحد، عملی مشرک۔ یہ معلوم ہوا کہ عرفان کا اصلی مقصد ایک ایسے مقام تک پہنچنا ہے جہاں انسان اپنے آپ کو نور الہی کی ایک کرن سمجھے اور اپنے لیے کسی استقلال کا قائل نہ ہو۔ سیر اللہ کی حقیقت بھی اپنے اور دیگر تمام مخلوقات کے استقلال کی نفی کرنا ہے۔ اس وقت ہم اپنے ارد گرد کی اشیاء کے استقلال کے قائل ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر چیز کو ایک بت سمجھتے ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی حوالے سے ان بتوں کے سامنے پرستش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام بتوں کو توڑتے ہوئے صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ واقعی عرفان یہ کہ ہم لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اپنے دل و جان میں اتاریں۔ ممکن ہے کہ جب ہم اپنی زندگی اور روزمرہ کے کاموں میں غور و فکر کریں تو یہ دیکھ سکیں کہ ہم بہت سارے خداؤں کے قائل ہیں اور مختلف جہتوں سے شرک سے آلودہ ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم اپنی ہوا و ہوس کو معبود مانتے ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشی کو خدا بنا رکھا ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23۔ اسی لیے تو قرآن مجید کہتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں، اور ان میں سے اکثر خدا پر ایمان لاتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جس نے قرآن مجید کے بقول یعنی اپنی خواہش کو معبود بنایا ہے، ممکن ہے وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے لیکن وہ اپنے دل میں کہتا ہے لا الہ الا انا۔ ایسے شخص کے کردار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا مانتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ انسانی خواہشات جس نوعیت کی بھی ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، پیٹ پوجا، مقام و منصب کی پوجا، دولت کی پوجا، جنسی خواہشات کی پوجا، لوگوں کے درمیان محبوب بننے کی خواہش اور شہرت کمانے کی پوجا، یہ تمام چیزیں خواہشات کی پرستش کہلاتی ہیں، اور ان میں سب سے بدترین صورت یہ کہ آدمی اپنے آپ کو خدا کی جگہ بیٹھا دے اور دھوکہ دہی سے لوگوں کو اپنی پرستش کی ترغیب دے اور انا ربکم اعلیٰ کا نعرہ لگائے۔ اگر ہم خود پرستی اور ہوا پرستی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوگا کہ ہمارا پیٹ ہم پر مسلط نہ ہو، بلکہ اس کی لگام ہمارے ہاتھوں میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کچھ نہ کھائیں۔ یوں ہم اپنے پیٹ کا بت توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم بت شہوت اور جنسی خواہشات کا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شہوت کو مکمل طور پر انسان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے، البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بنیادی طور پر ہم جنسی غرائز ہی سے چھٹکارا حاصل کریں، بلکہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی جنسی خواہشات کا عمل واجب ہوتا ہے۔ اس صورت میں نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں ہے بلکہ عبادت اور اطاعت خدا اور قرب الہی کا موجب ہے۔ جنسی خواہشات پوری کرنے کا عمل اگرچہ بظاہر ایک حیوانی کام ہے لیکن ان موارد میں حکم الہی کا پہلو رکھتا ہے، اور حقیقت میں شہوت انسان کی ہاتھوں اسیر ہو جاتی اور ارادہ الہی سے کنٹرول ہوتی ہے، اس لیے عبادت بن جاتی ہے۔ بہرحال ہر حال میں اس طرح شہوت کے بت کو بھی توڑا جا سکتا ہے، لیکن ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے بلکہ بہت سارے بتوں کو توڑنا باقی ہے۔ غصے کا بت، مقام و منصب کا بت، مال و دولت کا بت، شہرت کا بت وغیرہ۔ بہت سارے لوگ اپنی جنسی خواہشات کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی توہین کرے تو اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ غصے کے قیدی ہوتے ہیں۔ ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ناحق اس کی توہین کرے تو بھی بے قابو نہ ہو، بلکہ اس میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ اگر ان تمام بتوں کو نفس کے اس شیطانی بت کدے سے باہر پھینکا جائے تو پھر انسان کے وجود میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہتا۔ اس وقت انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، ورنہ تو اس کے بغیر اس کی شہادت توحید شرک کے ساتھ
غلط ملت ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی اور اس کے رفتار و اعمال میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت جلوہ گر ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ عقل اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرے، بلکہ اہم بات یہ کہ انسان کا دل توحید کی اس حقیقت کو تسلیم کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اپنے بتوں سے حاکمیت اور استقلال کا حق واپس لے کر اسے پروردگار کے حوالے کر دیں۔ دوسرے الفاظ میں اس پورے سفر کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے بندگی کرنا اور بندہ بننا۔ لیکن ہماری مشکل یہ کہ ہم بندہ نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور ہم نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس اعتبار سے ہم بندے نہیں ہیں، جبکہ عرفانی مقامات تک رسائی کا واحد راستہ ہے اس کی خالص بندگی میں مضمر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 39۔ ہمیں اللہ کے خالص بندے اور عبد بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزیز ترین بندوں کو ہی اس تک پہنچاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو اس نے بابرکت بنایا تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ پیغمبر اکرم جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخصوص نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، تب آپ کو عبد کا لقب ملتا ہے۔ ہم نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کی صفت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کسی بڑے عارف سے پوچھا گیا کہ انسان اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ایک قدم۔ پوچھنے والے نے کہا، تعجب ہے، کس طرح صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے؟ عارف نے کہا، تم اپنا قدم اٹھاؤ اور اپنے نفس پر رکھو، بس خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ جی ہاں، حقیقی عرفان کے راستے میں ایک سے زیادہ مشکلات نہیں، اور وہ ایک مشکل اطاعت نفس اور اطاعت خدا میں تردد ہے۔ ہم خود اپنے لیے حجاب ہیں۔ اگر نفس پر پیر رکھیں گے تو ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم اللہ کی بندگی کریں تو اس تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر خود کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہے، تو اپنی بار الہ، تو اپنی مخلوق سے پوشیدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان اعمال کے جو تیرے اور ان کے درمیان حجاب بن جائیں۔ یہ ہمارے برے اعمال ہیں جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب بنتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بخل نہیں کرتا کہ لوگ اس کے قریب ہو جائیں۔ نہ صرف بخل نہیں کرتا بلکہ اس نے تو اپنے عزیز ترین بندوں کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے بہت سارے بہترین بندے جو انبیاء الہی ہیں اس راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ بنیادی نقطہ یہ کہ یہ تقرب خود لوگوں کے اختیار سے حاصل ہو، نہ کہ زور و زبردستی سے، کیونکہ اگر انسان سے اس کا اختیار چھین لیا جائے اور اس پر جبر مسلط کیا جائے تو پھر انسان نہیں رہتا اور وہ اس مقام و منزلت تک پہنچ نہیں سکتا۔ سیر و سلوک کے مراحل، اگرچہ ایک معنی میں راہ ایک لفظ ہے، ایک قدم ہے، ایک مفہوم اور ایک عنوان ہے، اور وہ بندگی کرنا ہے، لیکن دور اور نزدیک کے حوالے سے مختلف حالات کے اعتبار سے انسان اس ایک قدم کو بھی مختلف منازل اور مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس راہ میں بڑی زحمتیں اٹھاتے ہوئے اس مرحلے سے جب انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرے تاکہ کمال تک پہنچ جائے، اس کے لیے متعدد منازل کا تعین کیا ہے۔ شاید ان میں سے معروف ترین کتاب منازل السائرین ہے۔ یہ کتاب مشہور عارف خواجہ عبداللہ انصاری کی تالیفات میں سے ہے، جس میں 100 منازل متعین کیے گئے ہیں۔ پہلی منزل اور مرحلہ یقظہ ہے۔ یقظہ کے معنی بیداری کے، اور اس کے مقابلے میں غفلت ہے۔ انسان کو ابتدا میں غفلت سے باہر آ جانا چاہیے، ورنہ جب تک غافل ہے وہ ایک مشکل مسئلہ اور کمی کا شکار ہے، لہٰذا یہ طبعی طور پر حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ جس وقت وہ غفلت سے نکل کر یقظہ اور بیداری میں پہنچے گا تو پھر قدم بقدم آگے بڑھے گا، اور انسان کے سامنے کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وہ حالات بھی بتدریج مستقل ہو جاتے ہیں، یوں ملکہ کی صورت اختیار کرتے ہیں اور مقام میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ترتیب سے جب پہلے مقام کو عبور کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نئی حالت پیش آتی ہے۔ وہ نئی حالت بھی آہستہ آہستہ مستقل ہو جاتی ہے اور مسلسل جاری رہنے کے نتیجے میں راسخ ہو کر ملکہ کی صورت اختیار کرتی ہے اور وہ دوسرا مقام بن جاتی ہے، اور یہ سفر اس ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ بہرحال بعض بزرگوں نے بڑی زحمتوں سے عرفان اور سیر اللہ کے راستے کے لیے مختلف منازل اور مراحل
وادیوں کا تعین کیا ہے، لیکن واضح ہے کہ یہ کوئی وحی نہیں ہے جو قابل تبدیل نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ اگر منازل سائرین کے مصنف نے 100 منازل شمار کی ہیں تو بعض دوسرے بزرگوں نے 40 منازل کا ذکر کیا ہے، جبکہ دیگر لوگوں نے 7 منازل اور مراحل کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، تصوف اور عرفان کی بحث کی مشہور تقسیمات میں سے عرفان اور سیر و سلوک کی ایک تقسیم درج ذیل 7 مقامات اور مراحل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مقام توبہ یعنی گناہ کی شناخت اور اس پر پشیمان ہو جانا اور اسے ترک کرنے کا میثم ارادہ کرنا۔ نمبر 2، مقام ورع یعنی سالک کا لوگوں کے ظلم و جور سے بچنا یہاں تک کہ کسی کو اس پر کوئی دعویٰ نہ ہو۔ نمبر 3، مقام زہد یعنی دنیا کی مذمت کرتے ہوئے اسے نظر انداز کرنا اور دنیا پرستوں سے بھی لاپرواہی برتنا۔ نمبر 4، مقام فقر یعنی کم سے کم ضروریات زندگی پر گزارا کرنا اور اپنے واجبات پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نوافل بجا لانا۔ نمبر 5، مقام صبر یعنی مشکلات اور مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس قسم کی چیزوں کا کوئی شکوہ نہ کرنا۔ نمبر 6، مقام توکل یعنی نفس کی تمام تدبیروں کو ترک کرتے ہوئے ہر چیز خدا پر چھوڑنا کہ وہ جو چاہے کرے۔ نمبر 7، مقام رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ احکامات اور قوانین پر بندے کا دل مطمئن ہونا، یعنی اس کے لیے جو کچھ پسند کیا گیا ہے اس پر راضی رہنا۔ کبھی کبھار وہ منازل جنہیں عبور کرنا سالک پر لازم ہوتا ہے انہیں احوال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی 7 مشہور ترین حالتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حال قرب یعنی سالک کا خفیہ اور آشکار اطوار پر مسلسل اطاعت کے ذریعے اپنے پروردگار کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، حال محبت یعنی محبوب اور دوست کی صفات محب اور دوستدار کے ہاں جاگزین ہونا، یعنی اس کے دل پر محبوب کا ذکر غالب آ جائے۔ نمبر 3، حال خوف یعنی دنیا اور آخرت میں عذاب سے ڈرنا، جس کا آغاز ہر چیز سے پناہ مانگنا ہے اور آخرکار اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دینا ہے۔ نمبر 4، حال رجا یعنی ایک ایسے محبوب سے دل کے تعلق کو جوڑنا کہ مستقبل میں اس تک پہنچ سکے۔ نمبر 5، حال شوق یعنی عاشق کے دل کا بے قرار ہونا جب محبوب کا ذکر چھڑ جائے یا اس کا دیدار ہو اور یہ محب کی محبت کے برابر وابستگی ہے اور اس کے ساتھ اعضاء و جوارح کو شواہد سے بچائے رکھنا ہے۔ نمبر 6، حال مشاہدہ یعنی تقرب کی منزل پر فائز ہونا، رویت عینی اور رویت قلبی کا اتصال یعنی محبوب کو دل میں اس طرح دیکھے گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ نمبر 7، حال یقین یعنی بندہ اس چیز پر راضی رہے جو خدا نے اس کی قسمت میں رکھی ہے۔ کبھی کبھار سیر و سلوک کو سفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربی سفر کی تعریف میں لکھتے ہیں، سفر کے لغوی معنی فاصلہ طے کرنے کی اور اہل حقیقت کے نزدیک سفر سے مراد دل کا سیر کرنا ہے اور وہ ذکر کے راستے سے حق تعالیٰ پر توجہ دینا ہے۔ معمولاً اسفار کو درج ذیل 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جس کا آغاز توبہ یعنی حیوانیت سے حقیقی اور الہی انسانیت کی طرف رجوع کرنا ہے، جس کی آخر حد ملکوت سے متصل ہونا اور سکون و آرام پانا ہے۔ نمبر 2، جس کا آغاز ملکوت اور انتہائی اوصاف الہی سے متصف ہوتے ہوئے ذات حق تک پہنچنا ہے۔ نمبر 4، اس سفر میں سالک نمبر 3، اس سفر میں سالک خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا اور ہر چیز کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے۔ اس سفر میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمال اور اسماء حسنہ سے ملتبس ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یہ سفر ایک طرح سے پہلے سفر کا تسلسل اور اسے آخر تک پہنچانا ہے، وہ اس معنی میں کہ جب سالک صفات اور اسماء الہی سے متصف ہو جاتا ہے اسے اپنی پہلی حالت میں لوٹنا ہوتا ہے تاکہ اس معاشرے کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دے سکے، گویا وہ پیغمبری اور رسالت سے مشابہ مرتبے پہ فائز ہوتا ہے۔ البتہ ان اسفار کو دوسرے الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن ان تمام بیانات کا مفہوم کم و بیش یہی ہے۔ بہرحال اصل مقصد یہ کہ اس بات پر توجہ دی جائے کہ انسان کے لیے کن مراحل سے گزرنا ضروری ہے، انسانی اور معنوی کمالات اور مقامات تک پہنچنے کے لیے اسے کن چیزوں کا حصول اور کس قسم کی کوششیں ضروری ہیں۔ البتہ ہر مقام کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں اور شدت اور ذوق کے باعث سے
ذوف کے اعتبار سے اس کے مختلف مراتب کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہمارا مقصد ان مراحل میں سے ہر ایک کو اس کی خصوصیات اور مربوط مسائل کے ساتھ بیان کرنا نہیں ہے، اگرچہ اس سلسلے میں جن بزرگوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں ہم انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی گھنٹوں، دنوں، بلکہ سالہ سال ان مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے ذہنوں کو لڑایا ہے۔ انشاءاللہ ان کی ان زحمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ جو حضرات اس راستے میں قدم بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان بزرگوں کی باتوں کی یاد آوری ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان بزرگوں نے جو کچھ کہا وہ صحیح اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی فرمائشات کے عین مطابق ہے۔ یہ مقامات، مناظر اور مرحلے سب فرضی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین میں ان کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس بات کے پیش نظر کہ انسان کن معیارات اور کن فاصلوں کے مطابق سیر و سلوک کی منازل اور مراحل متعین کرے، اور وہ کون سا معیار اور کن فاصلوں کو متعین کر کے کرے کہ سیر و سلوک کے منازل اور مراحل کو مختلف طریقوں سے فرض کر سکے، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک راستے کا فاصلہ متعین کرنے کے لیے ہم کہیں کہ 3 فرسخ 18 کلومیٹر یا 10 میل جیسے الفاظ اور عدد استعمال کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا تعلق مقیاس کی کس قسم سے ہے۔ یہ عرفانی سیر کے مراحل اور منازل کا بیان بھی ایسا ہی ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں کی فرمائشات میں مختلف منازل اور مراحل کے تعین کے لیے مختلف اعداد کے استعمال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انہیں کس بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال اگر ان منازل کو ترتیب وار بیان کرنا چاہیں اور خصوصاً اگر ان پر تنقید بھی کرنا چاہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم یہاں پر بزرگوں کی تقسیمات میں سے سب سے مختصر قسم جس کی طرف ان کے کلام میں اشارہ ملتا ہے کو بیان کرتے ہوئے اس کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اب اپنے پارٹ نمبر 16 کا اختتام کرتے ہیں۔